تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو اصول بنائے ہیں وہ اصول گزرگاہ کا ہے. دنیا ایک گزرگاہ ہے اور ہر ایک عالم ارواح والے کو عالم دنیا پر سے گزر کر عالم برزخ پہنچ کر وہاں سے عالم آخرت کی طرف آگے بڑھنا ہے. یہ 4 اللہ کے طرف سے مراحل ہیں. ان مراحل کو ہر ایک انسان ضرور بھی ضرور پائے گا. بعض لوگوں کو اللہ تعالی عالم دنیا طے کیا ہی نہیں، جس کی وجہ سے یوں کہا جاتا ہے کہ عالم دنیا میں جو آیا ہی نہیں، نہ اس کی جنازے کی نماز ہوگی، نہ نام رکھا جائے گا، نہ کفن پہنایا جائے گا اور نہ ہی غسل دیا جائے گا. جیسا اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور نہ روئے نہ سانس لے، دنیا میں آیا ہی مردہ ہو کر، سانس بھی نہیں لیا، رویا بھی نہیں، تو نہ اس کا غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ نام ہے، نہ جنازے کی نماز ہے. گویا اس کا وجود عدم وجود دونوں برابر، اس کا آنا نہ آنا دونوں برابر. اس کو فرد نہیں کہا جائے گا. فرد کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں باپ کے انتظار میں حشر کے میدان میں رہتا ہے، جنت میں رہتا ہے. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. جو ہم کہتے ہیں دعا میں، یا اللہ اس بچے کو تو ہمارے لیے فرط بنا. فرط کے معنی آگے بڑھ کر انتظار کرنے والا، آگے اللہ کے یہاں پہنچ کر اپنے آنے والے والدین کے انتظار میں رہنے والا، شفاعت کرنے والا، اجر بن کر ثابت ہونے والا، اسے فرد کہتے ہیں. لیکن جس کو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا عالم ارواح کے سفر کے بعد عالم دنیا میں پہنچیں گے، تو جو بھی عالم دنیا میں پہنچے ہیں ان سب کو عالم برزخ میں پہنچنا ہے. یہ الگ چیز ہے کہ ہر ایک کے لیے اوقات الگ الگ ہیں. آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. اس لیے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں فرشتے ہمیشہ مرحومین کے دہلیز پر کھڑے ہو کر یوں کہتے ہیں، تم لوگ اے رونے والو جس پر تم رو رہے ہو، غور سے سنو کہ جب تک اس گھر میں کوئی فرد رہے گا ہمارا اس گھر میں آنا جانا ہوتا رہے گا. اسرائیل علیہ السلام پورے گھروں میں آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کوئی یہ عجیب بات نہیں ہے. اسی لیے فرمایا
کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت کو مصیبت ایمان والا کبھی نہیں سمجھتا، موت کو ہمیشہ وہ راحت سمجھتا ہے، موت کو عافیت سمجھتا ہے، موت کو تحفہ سمجھتا ہے، موت کو اجر سمجھتا ہے، موت کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی جو جیسے جلسے کا دن، عجیب بات، جلسے کے دن تمام بچوں کو تحفے ملتے نہیں ملتے؟ تو سب کو جلسے کا انتظار رہتا ہے، ابھی کب ہوگا جلسہ، کب ہوگا جلسہ، کب ہوگا جلسہ۔ جب جلسہ ہوگا میرے نمبرات پکارے جائیں گے، مجھے انعام دیا جائے گا، میرا اعزاز ہوگا، میرا احترام ہوگا، میرا اکرام ہوگا۔ حقیقت میں جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار لیا، وہ انتظار میں رہتا ہے کب وہ وقت آئے گا جس میں میری زندگی کا پھل ملے، اور وہ پھل بغیر موت کے اللہ دیتا نہیں۔ اسی لیے کہا پہلے ایک پل سے پار ہو کر پھل کی طرف آدمی پہنچتا ہے، وہ پل کیا ہے؟ وہ موت۔ اسی لیے فرمایا موت کا جو وقت ہے وہ وقت اللہ کے یہاں طے ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ وہ وقت آئے گا، وہ جب بھی آئے گا، فرمایا روزانہ تمہیں اس کی تیاری کر کے سونا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، رات جب بھی سو، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر رات بندہ جب بھی سوئے اپنے سرہانے وصیت نامہ لکھ کر سویا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا اسی رات قبول ہو گئی تو تم اللہ کے سامنے روزانہ کہہ رہے ہو اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مر رہا ہوں اور کل کی صبح دیکھوں گا وہ بھی تیری ہی مدد سے۔ اگر تو نے آج میری موت کو قبول کر لیا، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَاغْفِرْهَا، کیا کہا؟ فرمایا اے اللہ رات کو میری روح تیرے پاس پہنچتی ہے، اگر تو نے فیصلہ کر لیا تجھے واپس لوٹنا نہیں ہے، فَإِنْ أَمْسَكْتَهَا، اس کو تو نے اپنے پاس روک لیا، تو حضور نے فرمایا یہ دعا مانگ کر سویا کرو فَاغْفِرْهَا، یا اللہ اس روح کی مغفرت فرما دے۔ اگر تو چھوڑ دیا تو فَارْحَمْهَا، رحم فرما دے۔ چھوڑ رہا ہے تو رحم کے ساتھ، اگر اپنے پاس رکھ رہا ہے تو مغفرت کے ساتھ۔ یہ دعا روزانہ پڑھ کر سونے کا حکم ہے۔ تو ہر ایک ایمان والا بندہ اسی تصور میں رہتا ہے، اسی تفکر میں رہتا ہے، اسی ذہن میں سوتا ہے، گویا موت ایمان والے کے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔ اسی لیے کہا الموت تحفۃ المومن، ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ جو تم نے مانگا وہ اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ تم کیا مانگ رہے تھے؟ روک لیے تو مغفرت فرما، چھوڑ دیے تو رحم فرما۔ ہم نے روک لیا مغفرت فرمانے کے لیے، تو مغفرت کا پا جانا سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہا تحفۃ المومن۔ لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے وہ تحفہ مرنے والے کے لیے ہے، انتقال ہونے والے کے لیے ہے، دنیا سے رخصت ہونے والے کے لیے ہے، لیکن وہ جدائیگی کا غم رہنے والوں کے لیے ہے۔ دو حیثیتیں الگ الگ ہو گئیں۔ جانے والے اپنے تحفہ پانے کے لیے چلے گئے، جانے والے اپنا انعام پانے کے لیے چلے گئے، جانے والے اپنا اللہ کے پاس اجر پانے کے لیے چلے گئے، جانے والے اللہ کے پاس اپنا مقام پانے کے لیے چلے گئے۔ لیکن جو رہنے والے ہیں ان جانے والوں کی جدائیگی میں غمگین ہوتے ہیں۔ اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونِينَ، یوں فرمایا حضور نے، اے ابراہیم تو چلا گیا فرد بن کر، لیکن تیری جدائیگی کا غم ہمارے دلوں کو ستا رہا ہے، ہمیں ستا رہا ہے، ہمیں بے چین کر رہا ہے، ہمیں بے قرار کر رہا ہے، ہم رو رہے ہیں تیرے فراق پر۔ تو رونا، گڑ گڑانا اور جدائیگی پر غمگین ہونا یہ سنت ہے، انسانیت کی علامت ہے۔ تو ماں کا چلا جانا یہ ناقابل تلافی چیز، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے
ارے بھائی ماں جو ہوتی ہے اس کے 3 احسانات بندے پہ ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ پونا احسان بندے کا ماں پر اور پو احسان باپ کا. اسی لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب یہ دعا بندہ پڑھتا ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ ایک مرتبہ زندگی میں پڑھنا واجب ہے، ہر مرتبہ پڑھنا سنت ہے. ہر مرتبہ پڑھتے رہو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر رحم فرما. بعض نادانوں نے کیا کہا، ارے بھئی انتقال ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنا، فرمایا نہیں، جب والدین زندہ ہیں تب بھی پڑھو. کیوں؟ رب ارحمہما، بھئی انسان جب زندہ ہے تب بھی اللہ کے رحم کا محتاج ہے، انتقال ہونے کے بعد تو سب سے زیادہ محتاج ہے. اسی لیے اس کو مرحوم کہا جاتا ہے، یعنی قابل رحم آدمی. مرحومہ قابل رحم خاتون، کیا مطلب؟ اب اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم جنازے کی نماز میں اللہ سے رحم مانگتے ہیں. اللہم ارحمہما، ہم دعا مانگتے ہیں. اللہم، کیا دعا ہے؟ ارے بھائی جنازے میں اللہم اغفر لحینا و میتنا، دعا مانگتے ہوئے ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ سب سے پہلے تو میری مغفرت فرما. اللہم اغفر لی، پہلے تو میری مغفرت فرما، اس لیے کہ میں پہلا محتاج ہوں. اسی بات کو مد نظر رکھ کر کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کی جنازے کی خبر سنو تو پہلے اپنی موت کو یاد کر لیا کرو، اسی طرح تمہاری بھی خبر ایک دن سنائی جائے گی. فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحبہ کا انتقال ہو گیا. ہر ایک کی موت ہمارے لیے نصیحت ہے، ہر ایک کی موت ہمارے لیے ذکر ہے، ہر ایک کی موت ہمارے لیے تذکیر ہے، اور ہر ایک کی موت ہمارے لیے نصیحت ہے، وصیت ہے. ارے بھی جانے والا تو کچھ کر کے گیا، ہم نے کیا کیا؟ کیا ہماری اولاد میں کوئی عالم ہے جو جب بھی قرآن اٹھائے اس کا ثواب والدین کو پہنچے، جب بھی سبق پڑھائے اس کا ثواب والدین کو پہنچے، جب بھی اللہ اکبر کہے ولد صالح یدعو لہ کا نتیجہ پہنچتا رہے؟ کوئی ہے کہ نیک نمازی اولاد کیا ہم نے اپنی اولاد کو بنائی، داعی بنائے، مفکر بنائے، دیندار بنائے؟ کیا ہم نے اپنے گھر کو جانے سے پہلے دیندار گھرانہ بنا کر چھوڑ گئے؟ تو جانے والے تو کچھ کر کے گئے، ہم کیا کیے؟ یہ نصیحت ہے اس کی موت پر. علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہر موت کو جب اپنے اوپر لاگو کرو گے تو تب تمہیں اس بات کا ذہن کام کرے گا کہ ارے بھائی جانے والے تو بہت کچھ کر کے چلے گئے. پرسوں بھی میں ایک جگہ پر عرض کر رہا تھا، ارے بھائی جانے والے اپنے اولاد کو نیک بنا کر گئے، عالم بنا کر گئے، بلکہ خود بھی بیچارے نیک تھے، عالم تھے، ہزاروں شاگردوں کو چھوڑ کر گئے. تم کسے چھوڑ کر گئے؟ وہ لوگ تو نیت کریں یا نہ کریں ان کے ایصال ثواب میں ہیں. بے ہزاروں شاگرد جب بھی قرآن پاک اٹھائیں گے، جیسے کہ میں نے کہا تھا حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمانی کے وفات پر، حضرت مولانا سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر، حضرت محمود حسن صاحب کے وصال پر، کل حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کے وصال پر، ہزاروں شاگرد، یہ سب ان کے ایصال ثواب میں ہیں. اپنی زندگی میں اتنا کر کے چلے گئے، کوئی ہمارے یاسین کا محتاج نہیں ہے. کیوں؟ علماء یوں فرماتے ہیں ولد صالح، حضور نے جو ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاث، انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے تعلق کے علاوہ بقیہ سب کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. تو حکم کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ 3 چیزیں تم اپنی زندگی میں کر کے مرو. کون سے کام؟ ولد صالح، فرمایا 2 اولاد ہوتے ہیں، ایک روحانی ایک جسمانی. روحانی اولاد وہ شاگرد ہوتے ہیں، جسمانی اولاد وہ اپنی اولاد ہوتی ہے. ان دونوں کو ولد صالح بنانا. اور نمبر 2 صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جو ہمیشہ اس کا ثواب پہنچتا رہے. صدقہ میں 2 طرح، ایک ہے مالی صدقہ، ایک ہے جانی صدقہ. مالی صدقہ یہ تو لوگ جانتے ہیں،
بے کنواں کھود دیا مالی صدقہ ہے، مدرسہ بنا دیا مالی صدقہ ہے، مسجد بنا دیا مالی صدقہ ہے، اگر کسی کے لیے جاری پانی کا انتظام کر دیا مالی صدقہ ہے، سڑکوں پہ درخت لگا دیا مالی صدقہ ہے۔ جانی صدقہ کیا ہے؟ فرمایا کسی کو ہم نے نصیحت فرما کر اسے نمازی بنا دیا، اسی لیے آپ نے فرمایا القول الطیب صدقۃ، کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف وہ نہیں ہے اچھی بات ہم نے کہی کسی سے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر مال لوگ یوں سمجھتے ہیں ارے مالدار لوگ تو مالی صدقہ خوب کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہم کیا کریں؟ آپ اخلاق کا صدقہ کرو، اچھی باتوں کا صدقہ کرو، دعاؤں کا صدقہ کرو، خوب دعائیں دو تمام مومنین و مومنات کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، تمام موجودین کے لیے، تمام تکلیف زدہ انسانوں کے لیے، تمام بیماروں کے لیے، تمام مقروضین کے لیے، تمام مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعائیں کرو، تمام مظلومین کے لیے دعائیں کرو۔ یہ دعا ایک ایک دعا صدقہ ہے، تو آپ کی دعا اللہ قبول کر لیا تو صدقہ ہی صدقہ۔ تو یہ دعا ہوئی مالی صدقہ اور یہ ہوئی جانی صدقہ۔ جانی صدقہ خوب، اور اس صدقے کو اتنا وافر مقدار پر کرو اللہ اس کا ثواب پہنچاتا رہے ہمارے مرنے کے بعد بھی۔ تو یہ صدقے جاریہ ہیں۔ یا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر، اللہ نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اسے صحت مند بنا دیا، اسے اس کے ذریعے سے اللہ نے کار خیر لیا، تو جتنا کار خیر وہ بندہ کرے گا وہ ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہ آپ نے جیسے کہ چڑیا بحیرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی گئی اس کو بجھانے میں چڑیا بھی اپنے چونچ میں پانی لے کر نکلی۔ پوچھا کیا ہوگا؟ بھئی کم از کم بجھانے والوں میں ہمارا تو بتانے کا منشا یہ ہے کہ کن فیکون کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سائل حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے صحابی سے کہا تو اس کی سفارش کر۔ حضور حالانکہ ڈائریکٹ یہ پوچھ رہا ہے حضور سے، حضور مجھے یہ عطا کیجئے۔ حضور نے سائل کے پاس رہنے والے سے کہا، صحابی سے، تم اس کی سفارش کرو، یعنی تم ان کے بارے میں مجھ سے کہو حضرت پوچھنی ذرا دے ڈالو، حضرت مانگنی ذرا دے ڈالو، حضرت یہ محتاج ہیں ذرا ان کی مدد کر ڈالو، حضرت یہ دعا کی درخواست کریں ان کے حق میں دعا کر دیجئے۔ آپ آ کر مجھ سے کہو تاکہ تجھے بھی سفارش کا شفاعت کا ثواب ملے۔ تو شفاعت کا ثواب، آدمی شفاعت کرنے کے لیے ڈائریکٹ آ رہا ہے، یہ تو ثواب ہے ہی، اور اس کے ساتھ کسی کو اللہ سبب بنا رہا ہے وہ بھی شفاعت ہے۔ اور تیسری چیز ہے علم ينتفع به۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جتنے بچے عالم بنتے ہیں، دیندار بنتے ہیں، اس میں سب سے بڑی قربانی ماں کی ہوتی ہے۔ ماں جب چاہتی ہے تبھی اولاد دیندار بنتے ہیں، ماں نہیں چاہتی تو باپ خالی چاہنے سے بچے دیندار نہیں بنتے۔ باپ چاہتا ہے بچے دیندار بننا، ماں چاہتی ہے بچوں کو سلانا، تو وہ گھر بنے گا؟ ماں اگر نہ چاہے تو بچے نمازی کیسے بن سکتے تھے؟ ماں اگر نہ چاہے بچے داڑھی کیسے رکھ سکتے تھے؟ ماں اگر نہ چاہے بہوؤں کا انتخاب دیندار گھرانے سے کیسا ہو سکتا تھا؟ ماں اگر نہ چاہے گھر کے ماحول میں دین کی ہوا اور دین کی فضا کیسے بن سکتا تھا؟ تو ماں یہ صرف بچوں کو جنم نہیں دیتی، ماں خالی ام الاولاد نہیں ہے، ام الاعمال بھی ہے، ام الاوصاف بھی ہے، ام الاخلاق بھی ہے، ام الکردار بھی ہے، ام الاحوال بھی ہے، تمام حالات کو سدھارنے والی ماں۔ تو اسی لیے مرحومہ رحمت اللہ علیہا کے حق میں ہم لوگ یہ امید رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو قربانی دی اللہ اس قربانی کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا ثواب بڑی تعداد میں انشاءاللہ اللہ روزانہ پہنچاتا رہے گا۔ لیکن ہم تسلی کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت کر کے بخشیں، تبارک پڑھ کے بخشیں، یاسین پڑھ کے بخشیں، قل هو اللہ احد خوب پڑھتے رہیں اور بخشتے رہیں، اور اذا زلزلت الارض زلزالها خوب پڑھتے رہیں بخشتے رہیں۔ جتنا ہمیں ہو سکے لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ کر بخشتے رہیں۔ بھئی جو ہمارا کابر فرماتے ہیں
جو مرحومین کو یاد کر کے خوب ایصال ثواب کرتا ہے، اللہ ان کے انتقال کے بعد بھی کچھ ایسے افراد کو پیدا کرے گا کہ جو ان کو یاد کر کے ایصال ثواب زندگی بھر کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے محترم خواتین سے بھی گزارش ہے، بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ فراق ناقابل تلافی فراق ہے۔ ماں ایک مرتبہ چلی جاتی ہے، دوبارہ وہ نصیب نہیں ہوتی، باپ ایک مرتبہ چلا جاتا ہے، دوبارہ وہ نصیب نہیں ہوتے۔ تو یہ ماں باپ ناقابل تلافی نعمتیں ہیں، ان کی ہم قدر کرنے، جو موجودین ہیں وہ اپنے والدین کی قدرداں بنے، اور جن کے والدین اللہ کے پاس پہنچ چکے، ہم یہ سوچیں جتنی خدمت ہمیں کرنی چاہیے ہم نے کیا، جو ہمیں اپنے والدہ کو دیکھنا چاہیے ہم نے دیکھا، جو کچھ ہم ان کے ساتھ اخلاق کے برتاؤ کرنا چاہیے ہم نے کیا۔ کچھ کوتاہیاں ہم سے بھی ضرور ہوئی ہوں گی، ان کوتاہیوں کے اللہ کے پاس معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ اس کوتاہیوں کی تلافی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ان کی سہیلیاں ہیں، جو ان کے زندگی میں خیر کے کام کیا کرتے تھے، جو کچھ ان کے ساتھ ملنے جلنے والے تھے، ان کے ساتھ ہم احسان کا معاملہ کریں۔ نافرمان اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے دوست و احباب ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے اللہ ان کو فرما بردار میں فہرست میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے خوب ہم ایصال ثواب کے ساتھ و ساتھ اپنے اخلاق کی، اپنی خدمات کو وسیع کریں۔ ماں جو چاہتی تھی وہ زندگی میں ہم کرنے والے بنے۔ مائیں بعض اعمال ہیں جو ان کی خصوصی اعمال ہوتے ہیں، وہ آپ حضرات جانتے ہیں کیا ان کے خصوصی اعمال تھے، کیا ان کے خصوصی اخلاق تھے، کیا ان کے خصوصی اوصاف تھے۔ ان اوصاف کو اپنانا، ان اوصاف کے مطابق چلنا، اور خصوصاً ان کے بچیوں پر، ان کے بچوں پر یہ لازم ہے کہ ان کا نام کو برقرار رکھتے ہوئے کہ ہم یہ تصور کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ کہیں لوگ کہ بھئی ماشاءاللہ فلاں کا انتقال ہو گیا لیکن آج بھی وہ بچے ہم سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، فلاں دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن آج بھی وہ بچے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، فلاں تو چلے گئے لیکن آج بھی ان بچوں کو دیکھ کر ان کی مرحوم والدین یاد آتے ہیں۔ اس طرح کا وہ کار خیر ہم جاری رکھیں اور اللہ سے خوب مدد مانگیں، اللہ سے رو کر اس کی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ بعض نے فرمایا ارے بھئی والدین کے حق میں یہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ فرمایا دیکھو ایک ہے والدین کا بدل تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن والدین کے حقوق ادا کرنے والے اوصاف، والدین کی طرح ہمت دینے والے رجال، والدین کی طرح سہارا دینے والے لوگ، والدین کی طرح دعائیں دینے والے کچھ ایسے افراد تمہارے حق میں اس دعا کی برکت سے پیدا ہوں گے جو والدین تو حقیقی نہیں ہیں لیکن ان کے دل کے اندر رحم، ان کے دل کے اندر کرم، ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری محبت، الفت، تعلق ایسا ہی ڈالے گا جیسے والدین۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، پڑھتے رہو۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ کہا تم اپنے مرحومین کو کلمہ طیبہ کا توشہ بھیجا کرو، کلمہ طیبہ کا توشہ بھیجا کرو۔ توشہ کیا ہے؟ اسی کو در منصور میں روایت میں اور اس کی وضاحت میں یہ بات نقل کی گئی، جیسے شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ، شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے 70,000 مرتبہ کم از کم ایک نصاب ہے، وہ نصاب پڑھ کر اپنے والدین کو بخشش کیا کریں، اور جو 70,000 مرتبہ نصاب پڑھ کر بخشش کرتے رہیں گے اللہ ان کو آگ سے خلاصی بھی دے گا، جہنم سے نجات بھی دے گا، جنت کو باغ بھی بنائے گا، مغفرت کا پروانہ دے گا، درجات بلند کرے گا، مقام بلند کرے گا۔ نیک والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ان کا الحاق کرے گا۔ اس کے لیے یہ پڑھ کر بخشش کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ و ساتھ اپنے گھر کو جس ماحول میں ماں رہتے ہوئے اپنے گھر کو سنبھالا کرتی تھیں اور اپنے گھر کے اندر اعمال چلایا کرتی تھیں،
وہی اعمال ان کے وفات کے بعد بھی چلتا رہے. اب امی نہیں اس واسطے ہم ایسا کریں گے، امی نہیں اس واسطے ہم ویسا کریں گے. آزاد نہیں ہو جانا، آزادی بربادی ہے. نثار حضرت رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے جہاں آ گئی آبادی، جہاں آ گئی آزادی وہاں آ گئی بربادی، جہاں آ گئی پابندی وہاں آ گئی آبادی. تو اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم پابند رہیں. امی نہیں منہ میں جو آیا بکلے کو جاری نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے نہیں بولے تو خود بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں باپ نہیں ہے بڑا بھائی، یہ باپ کا درجہ رکھتا ہے. الاخ الکبیر علی منزلۃ الوالد، بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے. لیکن چچا اگر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العم بمنزلۃ الوالد، اگر چچا ہیں تایا ہیں تو یہ والد کا درجہ رکھتے ہیں. بھئی ہمارے یہاں اب والد نہیں ہیں تو ان کو ہم اپنا والد کا درجہ دے کر ان کے مشورے سے ہم چلیں. اگر ماں نہیں ہے تو خالہ ہے، یہ خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں تو خالہ کو ماں کا درجہ دیں. ماں نہیں ہے تو اس خالہ سے مشورہ لیا کریں، ان کو ماں کا درجہ دیا کریں، ان کو ہر خوشی اور غم میں شریک کیا کریں، تاکہ وہ تصور جو ہمارے دماغوں میں باپ نہ ہونے کی کمی ہمارے یہ تایا اور چچا پورا کریں، اور ماں نہ ہونے کی کمی خالہ پورا کریں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور مسلسل یہ سال ثواب کا سلسلہ صبح و شام صبح و شام صبح و شام الحمدللہ اذکار کے ذریعے سے، تلاوتوں کے ذریعے سے جاری ہے. آپ حضرات بھی معمول بنائیں، خال امی کے واسطے اس دعا نہیں، بلکہ ایک بزرگ ہمیشہ یوں فرمایا کرتے تھے جب بھی یہ سال ثواب کرو نیت المومن خیر من عملی، اس بات کی یاد رکھا کرو. کیا مطلب؟ ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. کیوں کہا؟ بھائی عمل ہم کر رہے ہیں ایک قرآن پاک، ایک قرآن ہم نے ختم کیا، نیت کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ اس کا ثواب امی کو پہنچا دے، ہو گیا. ارے بھائی اللہ کے بندو، ہم ہمیشہ دنیاوی دماغ سے سوچتے ہیں. اللہ کو بھی ہم کیا سوچتے ہیں؟ دنیا میں 10 روپے دے کر ارے بھائی 10 آدمیوں کو تقسیم کرو، بولے تو کتنا ملے گا؟ ایک آدمی کو 1 روپیہ ملے گا. ہمارا تصور بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے کہا یا اللہ یہ قرآن 30 آدمی کو تقسیم کرو، بولے تو اللہ بھی 1 پارے کا ثواب دے گا، ایسا سمجھ گئے ہیں. بے اللہ کریم ہے، انسان کی نیت پر اللہ ثواب کا فیصلہ کرتا ہے. تو علماء فرماتے نیت کیا کرو؟ جو بھی پڑھو، پڑھنے کے بعد نیت یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، صوفیاء، تمام مومنین و مومنات، قیامت تک آنے والے تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا کر بالخصوص یا اللہ والدہ محترمہ کے لیے اس کا ثواب پہنچا. نیت کریں گے تو فرمایا جتنے مرحومین ہیں آدم علیہ السلام سے اب تک سب کو پورا ثواب پہنچے گا. ایک 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 قرآن کا ثواب اللہ سب کو پہنچائے گا. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، جتنا ثواب ان سب کو پہنچا ٹوٹل لگا کر نیت کرنے والے کو اس کا ثواب پہنچے گا. کتنا بڑا ثواب ہو گیا. ارے بھی اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو نیت، حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک ہے بے نیتی، ایک ہے بد نیتی. بد نیتی گناہ کبیرہ ہے اور بے نیتی محرومی کبیرہ ہے. کیا مطلب؟ اس سے بڑھ کر محروم کوئی نہیں ہو سکتا. بے نیک نیتی تو ہے ہی، ایک ہے بے نیتی، نیت اس کرے یعنی نیت کرے بغیر، یعنی اس کا مطلب بے نیت کرنے پر جب ثواب مل سکتا تھا تم نیت چھوڑ کر ثواب سے محروم ہو رہے ہو. اس سے بڑھ کر کوئی محروم القسمت کوئی ہو سکتا ہے؟ جیسے علماء کہتے ہیں عام طور پر لوگ مدرسے کو چندہ دیتے ہیں، مدرسے کو چندہ دیتے ہیں تو مدرسے کو چندہ دیتے ہو تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی یہ ایک ہے زکوٰۃ یا فطرہ دینا کسی اور انسان کو. تو وہ کیا کیا؟ اس نے کھا لیا پی لیا ختم کر دیا. لیکن یہ کہ صدقے جاریہ، کوئی زکوٰۃ آدمی دے رہا ہے، کوئی صدقہ آدمی دے رہا ہے، کوئی فطرہ آدمی دے رہا ہے، یا کوئی نفلی صدقہ دے رہا ہے، تو کیا ہوا
یہ آ کر ایک وہ طالب علم نے تمہارے پیسے کو استعمال کیا، تمہارا پیسہ اس طالب علم پر استعمال ہوا جو قرآن پاک کا حافظ بنا 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں، یا مفتی بنا یا دور حدیث کا فاضل بنا، تو وہ جب تک خدمت کرتا رہے گا. مثال کے طور پر ہم نے اس پر 60,000 روپے لگائے. کتنے ہزار روپے؟ اور 60,000 روپے لگانے کے بعد خالی 60,000 کا فائدہ نہیں پہنچتا، زندگی بھر وہ جتنی خدمات انجام دیتا رہے گا اس کی فضیلت کے درجے پر، اس کے مفتی ہونے کے درجے پر، قاضی ہونے کے درجے پر، حافظ ہونے کے مقام پر جو کچھ خدمات انجام دے گا اس میں ضرور بھی ضرور اس بچے کا، اس آدمی کا حصہ ہوگا جس آدمی نے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مراد آباد تشریف لے گئے، ایک بڑے سیٹ صاحب تھے، وہ آئے استقبال کے لیے آئے، حضرت کو استقبال کیا، استقبال کر کے گھر لے کر گئے. گھر لے جانے کے بعد قیام کیا، بڑا کرایا بڑے شاندار مکان میں. تو حضرت مفتی صاحب نے پوچھا، سیٹ صاحب آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا جی میں آپ کو کون نہیں جانتا، پورا ہندوستان جانتا ہے، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ تو مفتی اعظم ہیں، آپ کو کون نہیں جانتا. تو حضرت کہنے لگے آپ صرف اتنا جانتے ہیں، یہ آ کر اس حال کو جانتے ہیں، میرا ماضی کو جانتے ہیں آپ؟ کہا جی میں ماضی کو تو نہیں جانتا. کہا میں وہی طالب علم ہوں جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے تمہارے اس دروازے پر آ کر دستک دیا تھا، اور میں نے یوں کہا مدرسے میں یوں کہا جا رہا ہے ارے بھائی اپنا اپنا کھانے کا انتظام خود کر لو. میں نے کہا حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، آپ مجھے 1 روٹی کا انتظام کر دیجیے، بس صبح 1 روٹی، شام 1 روٹی، بس اتنا انتظام کر دیجیے تاکہ میں اپنی پڑھائی مکمل کروں. آپ نے کہا نہیں بھائی، آپ پہلے ہی سے یہاں پر بہت سارے لوگ بک ہیں، اب اس وقت تمہاری گنجائش. تو یہ غریب خاتون نے میری کفالت کی تھی. کس نے؟ یہ غریب خاتون نے، بھئی 1 روٹی میں تمہیں دوں گی. یہ غریب خاتون نے کفالت کی تھی، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچا. اتنا روئے سیٹھ صاحب، کتنے بڑے خیر سے میں محروم ہو گیا. اب وہ پورا ثواب جو مفتی اعظم کا ملا وہ کس کو چلا گیا؟ پورا وہ غریب خاتون کو چلا گیا. تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ آج ہم نیت کر لیں انشاءاللہ، ہم اپنے نسلوں کو بھی، اپنے اولاد کو بھی، اپنے تمام چیزوں کو اس بات کی نیت کریں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں کچھ ایصال ثواب ایسے کر لیں کہ ہمارے جانے کے بعد انشاءاللہ اس کا ثواب تا قیامت ہمیں ملتا رہے. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کا ثواب بھی مرحومہ کو پہنچائے، اور جو کچھ میں نے ترغیب دی اس پر جو بھی عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اللہ تعالی تمام انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء کو، مومنین و مومنات کو پہنچا کر، ہمارے علماء کرام جو حال میں انتقال ہوئے ان کو، اور ہمارے رشتہ داروں میں جو انتقال ہوئے ان سب کو پہنچا کر اللہ تعالیٰ خصوصاً اس مجلس کے جو اصل سبب بنے، جن کے ایصال ثواب اور تعزیت میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا کر ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. آپ حضرات ہمت سے رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ ہم لوگوں کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے. ہمت پست نہ کریں، وسوسے والی زندگی نہ گزاریں. موت اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کا حکم جب کسی کی طرف آتا ہے وہ اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہوتا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مولی مذکر دعا کریں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام
اللهم صل على محمد بعد من قعد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفى الإيمان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا. لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا. لا إله إلا أنت یا مغیث اغیثنا. اے اللہ، ہم سب تیرے بندے اور تیرے بندیاں تیرے دربار میں حاضر ہیں. یا اللہ، ہم میں سے ہر ایک پاپی ہے. یا اللہ، ہر ایک مجرم ہے. ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ، ہمارے ہاتھ بھی گندے، ہماری زبان بھی گندی، ہم خود گندے. تیرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کے علاوہ کوئی اور درخواست کرنے کے لائق نہیں ہے. لیکن اے اللہ، تو نے ہمیں جنازے کی نماز پڑھنے اور پڑھانے کا حکم دیا ہے. تو نے ہی کہا کہ تم دعا کیا کرو، اللہم اغفر لحینا و میتنا. یا اللہ، ہم سب تمام زندے اور تمام مرحومین کی طرف سے درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں. یا اللہ، ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ، مرحومہ کی خصوصاً مغفرت فرما، درجات بلند فرما، درجات بلند فرما، درجات بلند فرما. اعلیٰ علیین میں ان کو اللہ مقام نصیب فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. یا اللہ، روضۃ من ریاض الجنہ ان کے قبر کو بنا دے. یا اللہ، حفرۃ من حفر النار بننے سے بچا لے. یا اللہ، اس اللہ کی بندی نے داعیوں کو تیار کرایا ہے. یا اللہ، علماء کو تیار کیا ہے، مفتی کو تیار کیا ہے، قاضی کو تیار کیا ہے. یا اللہ، دیندار بچیوں کو تیار کیا ہے. گھر کے ماحول کو یا اللہ انہوں نے، ان کے شوہر نے مل کر بہتر سے بہترین بنایا ہے. یا اللہ، دونوں کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما. اے اللہ، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اے اللہ اتنا بڑا بنا دے، دوسرے دیکھ کر رش کرنے لگے. ایسے فیصلے فرما. یا اللہ، تو بڑا داتا ہے، بن مانگے دیتا ہے. رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ، اس وقت ایک بڑا مجمع علماء کا، اساتذہ کا، بزرگوں کا یا اللہ تیرے پاس پہنچ چکا ہے. دن بدن ایک ایک نیک اور برگزیدہ بندے، ایک ایک مقام و مرتبے والے، ایک ایک ذی استعداد، ایک ایک رہبر یا اللہ ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں. یا اللہ، اس امت کو یتیم بننے سے بچا لے. یا اللہ، اس امت کو یتیم بننے سے بچا لے. اس امت کو یتیم بننے سے بچا لے. اس امت کو یتیم بننے سے بچا لے. یا اللہ، جب علماء اٹھیں گے یا اللہ علم بھی اٹھ جائے گا. جب داعی اٹھیں گے دعوت بھی اٹھ جائے گی. جب نیک اور نیک صالح بزرگان دین اٹھیں گے یا اللہ تزکیہ اٹھ جائے گا، تصوف اٹھ جائے گا، اصلاح اٹھ جائے گا، تربیت اٹھ جائے گی. یا اللہ، اگر مومنین و مومنات اٹھ جائیں گے یا اللہ مساجد ویران ہو جائیں گے، مکانات بے تربیت ہو جائیں گے. اے میرے اللہ، ہمارے ان تمام حالات کو حل فرمانے کے لیے جتنے حال کے کابرین ہیں ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کے درجات بلند فرما، شفائے عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. ہمارے ایک بڑی جماعت ہمارے ساتھیوں کے، مومنین و مومنات کے بیمار ہیں، شفا دے دے اللہ. سازشوں کے یا اللہ مکاروں کے مکر کو ختم فرما، سازشوں کے سازش کو ختم فرما. یا اللہ جو فتنوں کے فتنے کو ختم فرما، شیطانوں کی شیطانیت کو ختم فرما. بدامنی پھیلانے کی جو لوگ نیت کیے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، ورنہ ان کا خاتمے کا فیصلہ فرما. اے اللہ، اس زمانے کے فرعون کو ختم فرما، اس زمانے کے حامان کو ختم فرما، نمرود و شداد کو ختم فرما، ظالمین کو ختم فرما. یا اللہ، جو بیت المقدس پر حملہ کر رہے ہیں، ظالمین ہیں، فتین ہیں، یا اللہ ان تمام کا انتقام تو لے لے. اے اللہ، تو کن فیکون کا مالک ہے. اہل بدر کا نصرت تو نے کی تھی. یا اللہ،
فلسطین والوں کی مدد فرما دے یا اللہ، تو نے احد والوں کی مدد فرمائی تھی یا اللہ فلسطین کی بھی مدد فرما دے، بیت المقدس کو بچا لے، بیت المقدس کو بچا لے، حرمین والوں کو مسجد اقصی کی تحفظ کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، امت مسلمہ کے مسائل کو حل فرما، ہندوستان کو دارالامن بنا دے، ہندوستان کو دارالامن بنا دے، ہندوستان کو دارالامن بنا دے، تمام شر کو ختم فرما، تمام شر کو ختم فرما یا اللہ، یا اللہ، دن بدن اخبار سنتے سنتے ہمارے دل کمزور ہوتے چلے گئے، وسوسے والا دل، وسوسے والا دماغ، وسوسے والی نظریں، وسوسے والا سوچ، وسوسہ والا لمحات جو ہم گزر رہے ہیں یا اللہ ہمارے وساوس کو ختم فرما، تو ہماری ہمت بن جا، تو ہماری طاقت بن جا، تو ہمارا مستقبل بن جا، تو ہمارا حال بن جا یا اللہ، تو ہمارا قدم قدم پر مددگار بن جا یا اللہ، قدم قدم پر تو مدد فرما، نصرت فرما یا اللہ، اس مہاماری کو ختم فرما، اس مہاماری کو ختم فرما، اس مہاماری کو ختم فرما، مدارس و مساجد و مکاتب کے کھلنے کا ذریعہ فرما یا اللہ، اسباب مہیا فرما، تمام لوگ اپنے اپنے رزق سے پریشان ہیں یا اللہ، تو رزاق حقیقی ہیں یا اللہ، تو حقیقی رزق کے فیصلے فرما، حقیقی برکت کے فیصلے فرما، حقیقی اللہ، جن لوگوں نے مدارس کی تعلیم کا ارادہ کیا ہے ان کی بھی مدد فرما یا اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے مقروض ہیں، ہم اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ اللہ طالبان علوم نبوت تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کو ہم دیکھ بھالی کر سکیں، ہمیں ہمت دے، طاقت دے، حوصلہ دے، تمام مدارس کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے غیبی تائیدی تے شامل حال فرما دے یا اللہ، تیرے حبیب نے، اتقیاء نے، اولیاء نے جتنی نیک دعائیں مانگی ہیں یا اللہ، ان تمام میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب میں ہمیں پناہ نصیب فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا ما کان صالحا وسینا ما کان فاسدا یا اللہ، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا یا اللہ، تو ہی ان کی ماں بن جا، تو ہی ان کے باپ بن جا یا اللہ، تو ان کے تمام دل کو سکون اور چین پہنچانے کا ذریعہ فرما یا اللہ، ذریعہ بنا کر یا اللہ، ہمت و طاقت کے ساتھ یا اللہ اگلے مراحل طے کرے، ایسے فیصلے فرما یا اللہ، اس گھرانے کو بھی قبول فرما، جتنے حاضرین مجلس سے آپ تشریف فرما ہیں سب کے گھرانے کو قبول فرما، سب کے نسلوں کو قبول فرما، اولادوں کو قبول فرما، خاندانوں کو قبول فرما یا اللہ، دعوت کی عالی محنت میں یا اخلاص کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ یا اللہ لگنے کی توفیق عطا فرما، جہالت کے ساتھ لگنے سے ہماری حفاظت فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پوری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، ربنا تقبل منا ما کان صالحا وسینا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم